ڈی سی آفس ملتان میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ارکان اسمبلی سمیت ضلع انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی۔ ترقیاتی اسکیموں اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ گوہر رحمان کی رپورٹ۔ کوارڈینیشن کمیٹی ملتان کا اجلاس 4 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ ڈپٹی کمشنر نے ارکان پارلیمنٹ کی مشاورت سے ترقیاتی اسکیموں کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ حکومت کا پہلا سال چیزوں کو سمجھنے اور دوسرا سال کورونا نے ضائع کر دیا، تیسرا سال ڈیلیور کرنے کا ہے۔ جس محکمے کا کوئی ایشو ہے، جیسے سیوریج کا ہے، اپنا لوکل گورنمنٹ کے ہیں یا پبلک ہیلتھ کے ہیں، تو جہاں پہ جو کام سٹک ہوئے ہیں وہ ان کوارڈینیشن سے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ملتان کی صوبے میں دوسری پوزیشن پر ڈپٹی کمشنر کی تعریف کی گئی۔ افسران کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے دورے کی تیاری کا بھی حکم دے دیا گیا۔ جو درپیش مسائل تھے اس میں ایم این اے اور ایم پی ایز نے اپنے فنڈز کی یقین دہانی بھی کرائی اور جو ہمارے پرابلمز تھے وہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اجلاس میں وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک، وفاقی وزیر مملکت عامر ڈوگر، ڈپٹی کمشنر عامر خٹک، ایم این اے احمد حسین ڈہڑ، پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی، ایم پی اے جاوید اختر انصاری، سلیم لابر، قاسم لنگا، سبین گل، خالد جاوید وڑائی، اکرم چاون، شیخ طاہر سمیت تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ غریب اور مزدور بچوں کے حصول تعلیم کا منصوبہ ناکام، نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ افسران کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ غیر رسمی تعلیمی منصوبے کی رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے 2 مرتبہ تجدید ہوئی۔ اعلیٰ حکام کو اندھیرے میں رکھے جانے کا انکشاف، روہی نے پنجاب نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ رپورٹ حاصل کر لی۔ غریب اور مزدور بچوں کے حصول تعلیم کا منصوبہ ناکام، نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ افسران کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ غیر رسمی تعلیمی منصوبے کی رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع، روہی نے پنجاب نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ رپورٹ حاصل کر لی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غیر رسمی طریقہ تعلیم کے منصوبے میں افسران کی جانب سے اعلیٰ حکام کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ افسران نے واضح بدنیتی سے منصوبہ بندی کی، منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے منصوبے کی 2 مرتبہ تجدید کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی بھی نااہلی کی وضاحت فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ ڈی جی آڈٹ پنجاب نے محکمہ لٹریسی کے اعلیٰ حکام کو معاملے کی انکوائری کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ ملک میں مہنگائی ماضی کی حکومتوں کا تحفہ ہے۔ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا کہ جب تک کرپشن پر قابو نہیں پایا جائے گا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ سیاسی صورتحال پر بولے کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گی، لگتا ہے استعفوں کا موزوں وقت 2023 ہے۔ ملک میں مہنگائی ماضی کی حکومتوں کا تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کرپشن پر قابو نہیں پایا جائے گا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب سرگودا میں جماعت اسلامی کے جلسے کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ کمپنی باغ میں پنڈال لگا دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کل جلسہ عام میں شرکت کریں گے۔ امیر میاں انعام الحق کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینا دھو بھر کر رکھا ہے۔ سرگودا میں کل ہونے والے جماعت اسلامی کے جلسے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ضلعی قائدین کی جانب سے کمپنی باغ میں اسٹیج لگا لیا گیا ہے۔ امیر شہر میاں انعام الحق کا کہنا ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کل جلسہ عام میں خصوصی شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ موجودہ حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ اور ناظرین، ملتان کے بعد حاصل پور میں بھی ننا ڈرائیور منظر عام پر آ گیا۔ لینڈ کروزر کے بعد سزوکی پک اپ بھی توجہ کا مرکز بن گئی۔ گاڑی چلاتے بچے قانون سے کھیلنے لگے۔ ٹریفک پولیس بھی ننے ڈرائیور سے بے خبر نکلی۔ بچے کی گاڑی LES 2126 سڑکوں پر فرانٹے بھرتی رہی۔ یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ملتان کے بعد حاصل پور میں بھی ننا ڈرائیور منظر عام پر آ گیا ہے۔ گاڑی چلاتے بچے قانون سے کھیلنے لگے۔ ٹریفک پولیس بھی ننے ڈرائیور سے بے خبر نکلی۔ بچے کی گاڑی LES 2126 سڑکوں پر فرانٹے بھرتی رہی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی سمری تیار کر لی گئی۔ مسلم لیگ نون نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو آفت قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما آصف رجوانہ کہتے ہیں اب کی بار اضافہ ہوا تو حکومت کے خلاف اذانیں دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری تیار کر لی گئی۔ پیٹرول 12 اور ڈیزل 10 روپے مہنگا کرنے کی تیاری ہے۔ لیگی رہنما آصف رفیق رجوانہ نے کہا کہ اب کی بار اضافہ ہوا تو حکومت کے خلاف اذانیں دیں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے اذانیں دیں، اب حکومت سے بچاؤ کے لیے بھی دیں گے۔ اور یہ جو پرائس بڑھائی ہے نا پیٹرول کی، یہ آفت حکومت کو ہم ناکام پہلے ہی کہہ چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پارٹی میں بھی اور تمام پی ڈی ایم سے یہ التجا کریں گے کہ یہ مل کے پورے ملک گیر اس حکومت سے نجات کے لیے
के लिए, इस आफत ज़दा हुकूमत की निजात के लिए अजानें दें। लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर का कहना था कि हुकूमत इंतकाम पर उतर चुकी है, हुकूमत को चाहिए कि अवाम पर तरस खाए। ये हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको हम मुकम्मल तौर पे इसको रिजेक्ट करते हैं। ये हुकूमत अवाम से इंतकाम पे उतर रही है और हुकूमत कुछ दिन की मेहमान है और हुकूमत अब ये चाहती है कि अवाम इस चीज़ का इंतज़ार करे कि अवाम उनके महलों पे जाके कब्जा करें। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आएगा, जिससे गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में तलबा का ऑनलाइन पेपर्स के लिए एक बार फिर से एहतजाज। एमरसन कॉलेज के बाहर निजी कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में तलबा ने ऑनलाइन पेपर्स के लिए एक बार फिर से एहतजाज किया, जिनमें निजी कॉलेज के तलबा शामिल थे। गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज के बाहर निजी कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी रहा। तलबा की जानिब से जबरदस्ती इमरसन कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की गई। कॉलेज का गेट भी तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इमरसन कॉलेज की इंतजामिया को काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। हमारा जो तालीमी अमल है कॉलेज के अंदर जो जारी है वो मुतासर हो रहा है और बार बार उसके बाद हमने क्या किया है कि सारे प्रोफेसर गेट पे चले गए प्रिंसिपल साहब की सरबराही में और हम लोग क्लासें छोड़ के फिर वहां खड़े रहे। यानी हमारे जो अंदर जो था वो गेट उन्हें तोड़ा है और एक पूरा सा जैसे होता है गाइडेड लोग होते हैं और वो निजी कॉलेज के तालिब इल्म, हमारे तालिब इल्म नहीं है। प्रिंसिपल इमरसन कॉलेज ज़िया अहमद का कहना था कि हमारे प्रोफेसर ने बाहर जाकर रोड पर से बैनर्स खुद हटाए। कॉलेज के निजाम को मुतासिर किया जा रहा है, पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने खूब वहां पे हंगामा वगैरह किया, लेकिन इससे हमें नुकसान ये पहुंचता है, एक तो हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, दूसरा हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हुई, तीसरा ये को एजुकेशन कॉलेज है, यहाँ पर खवातीन भी आती हैं, टीचर्स में भी स्टूडेंट में भी, तो उससे हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त है कि वो यहाँ पर पुलिस की कोई ना कोई उनका आना जाना गर्दिश उनकी प्रेजेंस को बढ़ाएं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स अफेयर इमरसन कॉलेज प्रोफेसर इम्तियाज बलोच का कहना था कि स्टूडेंट्स का ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से एहतजाज करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है। प्रिंसिपल इमरसन कॉलेज और DSA इमरसन कॉलेज की जानिब से मुतालबा किया गया कि इमरसन कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात होने चाहिए। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और MP आसिम मजीद ने रहीम यार खान में न्यू जनरल बस स्टैंड का इफ्तिताह कर दिया। 3 सूबों के संगम पर 8 एकड़ पर मुश्तमिल बस स्टैंड मुकम्मल हो गया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। 20 करोड़ रुपए से जनरल बस स्टैंड की शहर से बाहरी मुंतकली का काम शुरू किया गया, लेकिन फंड्स की किल्लत आड़े आ गई। डिप्टी कमिश्नर की काविशों से अवामी फलाह का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि जनरल बस स्टैंड पर बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब है। मुसाफिर अल्लाह का मेहमान है, इनकी दुआओं के तलबगार है। इंतहाई खूबसूरत इमारत है, मुसाफिर की दुआ लेना वैसे भी जो है वो बहुत अच्छा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कोशिश को, इस काविश को हमारे लिए बतौर सदका जारिया कबूल फरमाए। MP आसिफ मजीद का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी फलाह के मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज रहीम यार खान में जनरल बस स्टैंड जो है का इफ्तिताह हो रहा है और मैं समझता हूं कि इसमें मेरे लीडर इमरान खान का विजन है और CM साहब की काविशें हैं और हम सब ने हिस्सा डाला है। जिले सदर तहरीक इंसाफ जफर इकबाल वड़ाइच और रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक वड़ाइच का कहना था कि जनरल बस स्टैंड में बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब है, पीने का साफ पानी और सफाई के बेहतरीन निजाम है। हम इंशाल्लाह हर वो कोशिश करेंगे जो एक इंसान के बस में है और लोग एक जमात के बस में है। हम कोशिश करेंगे कि तमाम प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अब तमाम बस अड्डे जनरल बस स्टैंड में मुंतकिल कर दिए गए हैं। खानपुर अड्डा समेत दीगर बस स्टैंड पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने NHA की रोड पर गैर कानूनी प्लाजों और कमर्शियल इमारतों को सील करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में इजलास हुआ। मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन, प्लांटेशन और सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए फैसले किए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर जमान की हिदायत पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन, प्लांटेशन, सड़कों की तामीर और मुरम्मत के हवाले से अहम फैसले किए गए। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि तमाम महकमे मनसूबाजात की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं, NHA के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई जाए, शहर के दाखिली रास्तों पर कॉर्पोरेशन लाइट्स और PHA पौधे लगाएं। मुल्तान में वज़ीर मुमलिकत बराए मलिक आमिर डोगर की अवानी सनअत और तिजारत के अरकान से मुलाकात हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान ने आमिर डोगर को मसाइल से आगाह किया। मजीद जाने के माजिद क्लास से। माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म
کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ملک عامر ڈوگر صاحب نے جو ہے ایوان صنعت و تجارت کے تاجرین سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں جو تاجران کے جو مسائل سے ان پر بھی جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی ہے. ہمارے ساتھ ملک عامر ڈوگر صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں. جی سر, بتائیے گا کیا تاجران کی جانب سے مسائل پیش کیے گئے اور کس حد تک ان کو جو حل کیا جائے؟ آج ملتان چیمبر آف کامرس نے مجھے بلایا تھا اور ایک سپاس نامہ یہاں کے ہمارے صدر خواجہ صلاح الدین صاحب نے پیش کیا, جس میں ملتان اور جنوبی پنجاب کے جو تاجروں کے مسائل ہیں, انڈسٹری کے مسائل ہیں, کیونکہ ہم ملتان اور ساؤتھ پنجاب ایک ایگریکلچر خطہ ہے. ایگریکلچر پہ انہوں نے بڑی پازیٹیو سجیشنز دی اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ملتان اور ساؤتھ پنجاب میں چل رہے تھے ان کے اوپر بریفنگ ہوئی, وہ میں نے بتایا. پرائم منسٹر صاحب کا بھی دورہ ملتان میں متوقع ہے. اس سلسلے میں بات ہوئی کہ اس سے پہلے ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں جو میچور کر کے پرائم منسٹر کے سامنے رکھنا ہے. مجموعی طور پر ایک بڑا مثبت سیشن تھا, جس میں بہت ساری تجاویز کامرس کے حوالے سے, اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, منسٹری آف ٹیکسٹائل کے حوالے سے اور اس خطے کی محرومیوں کو دور کرنے کے حوالے سے, روڈ سٹرکچر, واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس اور غرض یہ کہ ساری باتیں ہوئیں. ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئی فلائٹس کا اجرا, ملتان ایئرپورٹ پہ ایک نیا بنایا جائے, ایک ویجیٹیبل اور فروٹس کے لیے ایک بحث آئی. میں نے بہت ساری تجاویز نوٹ کی ہیں اور انشاءاللہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب چاہتی ہے ملتان اور ساؤتھ پنجاب جو ایک پسماندہ خطہ ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے. اچھا, مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا. مہنگائی کا جن جو بے قابو ہے, دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, غریب آدمی اس میں کافی متاثر ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر, آپ جانتے ہیں بہت کوشش پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی ہیں. ہر ہفتے جمعرات کو پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر حفیظ شیخ صاحب اس پر ایک میٹنگ بھی کرتے ہیں اور پچھلے دنوں کافی کنٹرول کیا. آٹے اور چینی کی قیمت کو بھی, اور سبزیاں آج بڑی لو ریٹ پر مل رہی ہیں, فروٹ بھی لو ریٹ پر مل رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ جن بے قابو ہے. پوری کوشش ہے, پرائم منسٹر پرعزم ہے اور دن رات محنت کر رہی ہیں ہماری حکومتیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں. جی بالکل, مہنگائی کا بھی جو ہے خاتمہ ہوگا. تاجران کی جانب سے بھی ان سے ملاقات کی گئی, جس میں تمام جو ان کو مسائل ہیں ان کو پیش کیے گئے کہ جو تاجران کو مسائل ہیں, اور مہنگائی کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو جو ہم جو ہے وہ کنٹرول. ماجد, آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی سربراہی میں کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا. کمشنر ملتان کا کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران کی نامکمل بریفنگ پر اظہار برہمی. آئندہ افسران کو تمام معاملات کی بھرپور تیاری کر کے آنے کا حکم دیا گیا. کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی سربراہی میں کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 39واں اجلاس ہوا, جس میں کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران کی نامکمل بریفنگ پر کمشنر جاوید محمود برہم ہو گئے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر کنونشن مختوم احمد محمود کا ٹیلی فونک خطاب کارکنان کو الیکشن کی تیاری کی ہدایت کے ساتھ ساتھ بختاور بھٹو کی شادی کی مبارکباد دی. صدر بہاولپور جاوید اکبر ڈھیلو کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن ہوا. ڈویژنل جنرل سیکریٹری علی حسن گیلانی, فاروق مغل, ارشاد سرویا, شاہد محمد چنر, شاہ محمد چنر اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. علی حسن گیلانی نے کہا کہ غریب کی بات کرنا پیپلز پارٹی کا حسن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو کسانوں کی جماعت ہے, جو مزدوروں کی جماعت ہے, جو ہاریوں کی جماعت ہے, جو عام آدمی کی جماعت ہے, ورکروں کی جماعت ہے. لہذا میں نے فیصلہ کیا, اللہ کا نام لیا, پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوا. ڈویژنل صدر نے کہا کہ علی حسن گیلانی کی شمولیت سے پارٹی مضبوط ہوئی. اگر الیکٹیبلز بھی ہوں اور تنظیم کا حصہ بھی ہوں, اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ کارکنان تنخواہ نہیں لیتے مگر پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں. ڈویژن کا جو کنونشن ہے اس کے حوالے سے میں تمام تر جو انتظامی کریڈٹ ہے وہ اپنے بھائی مخدوم سید علی حسن گیلانی صاحب کو دوں گا. جو خدمت آج انہوں نے بہاولپور میں ادا کی اس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مختوم احمد محمود نے کہا کہ تمام کارکنان متحد رہیں, پارٹی کو یونین کونسلز کی سطح پر لے کر جائیں گے. حکومتی ٹائٹانک ڈوبنے والا ہے, جنوبی پنجاب کے لوگ سمجھ چکے ہیں, صرف پیپلز پارٹی ہی ان کی خیر خواہ ہے. کیمرامین فراز حمید کے ساتھ طیب سیف, بہاولپور. پیپلز پارٹی اقلیتی امور کے ایم این اے نوید عامر چیمہ اور سینئر نائب صدر پی 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 جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم کی آصف علی زرداری کی صاحبزادی کی شادی کی استقبالیہ میں شرکت. ان کا کہنا ہے کہ بھٹو خاندان میں خوشیوں کی برسات دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. ان کا مزید کا کہنا ہے, آپ کو سنواتے ہیں.
जैसे हम उनकी जदोजहद में शरीक थे, आज उनकी खुशी में शरीक हुए हैं, लेकिन इस मौके पर हमें मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कमी का एहसास हुआ है। काश वो जिंदा होती तो आज खुशी दुबाला होती, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का उनके खानदान के साथ वही लगाव है, वही मोहब्बत है, वही अकीदत है जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में थी, क्योंकि अवाम और भुट्टो खानदान एक ही फर्द के दो नाम है। भुट्टो खानदान में एक बहुत अरसा बाद आज खुशी का दिन है और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बेटी है उनकी शादी की खुशी के मौके पर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी को बहुत मिस किया जा रहा है और आज उसकी याद आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये भुट्टो खानदान के लिए आज एक तारीखी दिन है और हमारी दुआएं बख्तावर भुट्टो और उनके खानदान के साथ हैं और दुआ को हैं कि खुदा जो खानदान को इसी तरह हमेशा वो सलामत। मियांवाली में फेस्को सब डिवीजन पिपला में करप्शन और रिश्वत अरोज पर पहुंच गई, सादा लोगों को लूटा जाने लगा। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली में फेस्को सब डिवीजन पिपला में करप्शन और रिश्वत का इंकशाफ। डिमांड नोटिस की सरकारी फीस से 1500 रुपए ज्यादा वसूल किए जाने लगे। डिमांड नोटिस सार्फिन की बजाय फेस्को अहलकार खुद जमा कराने लग गए। नवाही इलाका संदावाला के सार्फिन का कहना है कि मीटर के लिए वापडा के अहलकारों ने खुद आकर 7500 रुपए लिए। कीमत 800 रुपया, 1500 रुपये इजाफा कितना नहीं, और मीटर भी नहीं आए। परेशानी है सर मीटर की, बिजली तो भी इनकी परेशानी है, अंधेरे सही कोई अपना कोई निजाम ही नहीं चलता पे, ना कोई ये गर्मियों के हवाले जाने मोटर ने पखे पया जी थे, पैसे भी देते थे। सार्फिन ने बताया कि पता कराने पर मालूम हुआ है कि टोटल फीस 6100 रुपए बनती है, मगर इस इलाके के तमाम सार्फिन से 7500 रुपए वसूल किए गए हैं। कई गरीब लोगों ने भेड़ बकरियां बेचकर पैसे जमा कराए हैं। सादा लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, मगर फेस्को हुकाम ने खामोशी साध रखी है। सारे आखा गया है कि तुसा 7500 रुपया फी मीटर के हिसाब देते पैसे जमा करवा रहे हो, जिसके 6000 रुपया मीटर की फीस है, 1000 रुपया टेस्टिंग रिपोर्ट का है, 500 रुपया लमसम अखराजात इन बैंक के और पर। सर लोग अपनी भेड़ा बकरियां बेच के कुकड़ियां बेच के और बड़ी मुश्किल नाल इस मुश्किल टाइम के अंदर अपने पैसे जमा करवाए हैं। दूसरी जानिब SDO सिजात अहमद शेख का कहना है कि जिनसे इजाफी रकम ली गई है वापस कर देंगे। वजीर आजम के आबाई शहर में अगर करप्शन और बदउनवानी की ये सूरत हाल है तो सोचा जा सकता है कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में क्या सूरत हाल होगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सराइकी कौमी इत्तेहाद के वक्त में डिस्ट्रिक्ट बार डीजी खान के 9 मुंतखब वज़ीरान को मुबारकबाद दी। सराइकी अजरक भी पहनाई गई। मजीद अहवाल देखिए मौसम मुल्क की रिपोर्ट में। मां बोली सराइकी को वधावन किते डिस्ट्रिक्ट बार बैठक की गई। सराइकी बैठक डिस्ट्रिक्ट बार दे सदर अजमत इस्लाम गलजाई, जनरल सैकटरी इलियास कुलाची, नायब सदर रुकैया रमजान ते बार दे दीगर मैंबर भी शिरकत की। सराइकी बैठक पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद दे वफ्द ने भी शिरकत की। नवे मुंतखब ओहदेदारान को मुबारक दी गई। बहुत खुश है कि सारे सराइकी पार्टी दे सरपरस्त आमिर मशदी साहब सबने शुक्रिया अदा करें और सबको मुबारकबाद देवना और सबको ने आर के अपना अजरक सारी मकसद पहचान है, सारी रिवायती मकसद जिमें वो सबको के सारे दोस्तों को ने दी है। डिस्ट्रिक्ट बार दे ओहदेदारान को सराइकी अजरक का तोहफा दिता गया। डीजी खान बार दे अराकीन ने सराइकी अजरक घिनते ओहदेदारान दी खुशी डिठण वाली है। सराइकी पार्टी के दोस्तों ने बेहद मशकूर है कि आज सारे दोस्तों को सारे इलेक्टेड मेंबरान अहदेदारान को आनके सराइकी चादर पवई है कि ये साकू फुले के ज्यादा खूबसूरत लगती पई है और ये सारी मूवमेंट सराइकी सूबा उंगले तो ये सारी मूवमेंट जारी रही कि जब तक सारी अपनी शनाख्त ना हो सी साकू सराइकी सूबा आंज कर दियो। डीजी खान डिस्ट्रिक्ट बार दे ओहदेदारान ने चाह दी महफिल भी सजाई। महफिल गल मोहड़ भी जारी रहा। डेरा गाजी खान दे डिस्ट्रिक्ट बार थी सोहनी सराइकी मां बोली दी तकरीब जिन्हें सोहनी सराइकी दी अजरक जी पहचान है वो एक दूजे को तोहफतन पेश की गई। कौमी इत्तेहाद सराइकी दे जेड़े रहनुमा हैं वो भी खुश हैं ते डिस्ट्रिक्ट बार वाले भी खुश हैं कि आज सराइकी प्रमोट थी पई है। कैमरामैन रेहान अली दे नाल मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान।
محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب کے زیر تمام ٹائیفائیڈ سے بچاؤ مہم اور میڈیا کے کردار بارے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جنوبی پنجاب بھر میں ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے ٹیکوں کی مہم 1 فروری سے شروع کی جائے گی۔ گوہر رحمان کی رپورٹ۔ ٹائیفائیڈ بخار لا علاج نہیں، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ جنوبی پنجاب نے ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کی آگاہی بارے سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں صحافی ارکان اسمبلی سلیم لابر، قاسم لنگا، سبیر گل اور وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود سمیت یونیسیف کے نمائندے شریک ہوئے۔ آج کی اس مہم کے سٹارٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ پورا کور کریں گے اور میں اپنی طرف سے پوری فیسلٹیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو ہماری یونیورسٹی کرے گی، جہاں جہاں ہم یونیورسٹی کے لیے جا سکیں گے میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ جو بھی ممکن ہوگا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اجمل بھٹی کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کی مہم کا آغاز 1 فروری سے ہوگا، جو 15 فروری تک جاری رہے گا۔ مہم کے دوران 9 سے 15 ماہ کی عمر کے 1 کروڑ بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ والدین سے اپیل ہے کہ وہ ٹیموں سے تعاون کریں۔ تو میرا یہ پیغام ہوگا والدین کے لیے کہ پنجاب کے فرسٹ فیز میں 12 اضلاع کے اربن ایریاز میں آپ اپنے نزدیکی جو ہے ہیلتھ سینٹرز ان سے رابطہ کریں اور آپ کے اگر بچے اس ایج بریکٹ میں ہیں تو ان کو یہ ٹائیفائیڈ کی ویکسین لگوائیں۔ سیمینار کے اختتام پر شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ سرگودا انتظامیہ نے پولیتھین شاپنگ بیگ سے خاتمے کے لیے میدان میں آ گئے۔ جنا ہال کمپنی باغ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نائلہ باقر نے خصوصی شرکت کی۔ فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود کے ویژن کے مطابق سرگودا کو پلاسٹک فری بنانے کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ جناح ہال کمپنی باغ میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر نائلہ باقر، اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ارشد بٹو، سی ای او ایجوکیشن ریاض قدیر بھٹی، اے سی سرگودا عمر دراز گوندل، صدر سرگودا چیمبر آف کامرس ملک آصف امان، ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم، تاجروں اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نائلہ باقر کا کہنا تھا کہ پلاسٹک بیگز کا استعمال ماحولیاتی آلودگی کے علاوہ حیوانات اور نباتات کے لیے بھی انتہائی مضر ہے۔ انفورسمنٹ کے اوپر ہم بالکل جائیں گے، ابھی اویئرنیس ہے اور اس کے بعد انفورسمنٹ جائیں گے، بیکاز ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے سرگودا کو ایک کلین اینڈ پلاسٹک فری سٹی بنانا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل کا کہنا تھا کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو صحت مندانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے پولیتھین شاپنگ بیگز کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس جو ڈرائیو میں جو وردی کمشنر صاحبہ نے اس کو انیشیٹ کیا، اس کو انشاءاللہ پریویٹ کمیونٹی کے ساتھ مل کے میگا سٹورز سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سیمینار کے بعد ریلی بھی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 1 ماہ تک آگاہی مہم جاری رہے گی۔ ڈیڈ لائن کے بعد ضابطے کے تحت کارروائیاں کی جائیں گی۔ سرگودا میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تاجر برادری اور ٹائیگر فورس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ شہریوں کو بھرپور طریقے سے آگاہ کیا جائے گا۔ کیمرامین تنویر حسین کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔ ملتان میں ماسٹر باسکٹ بال ایسوسی ایشن ٹورنامنٹ ہوا۔ لاہور ایسے گارڈنز باسکٹ بال ٹیم نے ملتان ایم بی اے باسکٹ بال ٹیم کو شکست دے دی۔ محمد مقصود کی رپورٹ دیکھیے۔ باسکٹ بال ایسوسی ایشن ٹورنامنٹ ملتان کے باسکٹ بال ارینا میں کھیلا گیا۔ لاہور ایسے گارڈنز کے پلیئرز کا کہنا تھا کہ ملتان نے میزبانی کے فرائض ایسے انداز میں نبھائے، میچ کھیلنے کا مزہ آیا۔ ملتان کی ٹیم بھی بہت اچھا کھیلی، جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ ملتان ماشاءاللہ آ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا ہوسٹ کیا انہوں نے ہمیں اور ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہمارے پلیئرز جو کلب لیول پہ کھیلتے ہیں آل اوور دا پاکستان جا کے ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ ملتان آ کے بھی اپنے کلب کو ریپرزینٹ کر سکیں اور کافی خوشی بھی ہے کہ پہلا میچ ہم کافی اچھی لیڈ سے جیتے ہیں۔ ملتان ایم بی اے باسکٹ بال ٹیم کے پلیئرز کا کہنا تھا کہ ہار جیت گیم کا حصہ ہے۔ باسکٹ بال گراس روٹ لیول سے کھیلنا شروع کی، ہماری ٹیم نے غلطیوں سے سیکھا ہے، آئندہ اچھا پرفارم کریں گے۔ گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آتے ہیں یہاں پر کھیلنے کے لیے اور ہم یہیں سے سب کچھ سیکھتے ہیں اور جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہوا اس چیز کو ہم نے یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کافی حد تک اس کو اچھا امپلیمنٹ کیا، ایک ٹیم بن کے پریزنٹ ہوئے ہیں یہاں پر اور ہم نے ایک اچھے پلیئرز کے ساتھ یہاں پر آج گیم کیا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ لاہور ایسے گارڈنز باسکٹ بال ٹیم کی جانب سے عمیر نے سب سے زیادہ 30 پوائنٹس حاصل کیے۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ محمد مقصود، روہی، ملتان۔